یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم بہت خاص ہو، کیونکہ تمہارا کردار تم سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ: وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہت سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہے، وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کیجیے، کیونکہ نرم لہجے ضمیر جگاتے ہیں اور سخت لہجے انا کو جگا دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے تعلق انسان پر جتنا اثر دوسروں کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آگے بڑھنے والے ہوں۔ جو برا کہیں چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی خود رستہ دیں گے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ جب ہی آتی ہے جب آپ خود پر سے آپ کے گزرتی ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں گی تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن کے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان ایک مٹر کے دانے کو سنبھال کے رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ایسے دلوں کو توڑ دیتا ہے جس میں اللہ خود رہتا ہے۔ ہر آدمی اپنے درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس سے پینسل لے کر قلم اس لیے دی جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی گئی غلطیوں کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ اپنی کسی بھی خواہش کو جنون مت بناؤ، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، اس لیے خواہش کو جنون مت بناؤ۔ دوسروں کی عزت کو اچھالنے والوں کو ایک دن اپنی عزت بھی اچھل جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے خود کو دور کر لیں۔ پتھر میں بھی ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں بھی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی بدلتا بھی نہیں ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر پسند آنے لگے، جب کوئی اپنا مقصد اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور کوئی نہیں۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے، کیونکہ وہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اگر ہر جاہل سے بحث کرتے رہو گے اور ہر کسی کی ہر غلطی پر غصہ کرتے رہو گے تو تمہیں منزل پر پہنچنے میں دیر لگے گی، انہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ہم اس بدنصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں دو ہیں۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گوا دیا۔ 3 حروف پر مشتمل انا، ایک چھوٹا سا لفظ، بڑے سے بڑے گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ انا۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنی اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں خوش ہو جائیں گے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں مگر پھر پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں جب ہم کسی رشتے سے تھک جاتے ہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اس کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو، پیار ہو، آسانیاں ہو۔ اپنے ظرف کے پیمانے کو حساب خود نہیں کیا جا سکتا، اسے آزمانے والوں پہ چھوڑ دو۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ تھک جانا اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھکنے والا دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ ہارنے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ اس لیے تھکنے اور ہارنے میں
فرق ہے. اگر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو اس کی 5 نشانیاں لازمی ہوں گی. عزت کرے گا, وقت دے گا, پیٹھ پیچھے آپ کی مخالفت نہیں کرے گا, گھر والوں سے بات کروائے گا اور آپ سے نکاح کرے گا.